ایسے ہوتے ہیں اور کچھ انسان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالیں، بس آپ تھوڑی دیر کا مسئلہ، وسوسے ڈالتے ہیں. لہذا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ آپ کان کھول کر سن لیں. تقریباً 150 یا کم و بیش پورے ہندوستان کے مفتیان کرام کا فیصلہ الحمدللہ قلمی تو تحریر میں بھی اور کتابی شکل میں بھی میرے پاس موجود ہے. اس فیصلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی آبادی ہو، مفتی صاحب قبلہ توجہ فرمائیں گے، کوئی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے. اگر کوئی ایسی آبادی ہو کہ جہاں کے لوگ جو عاقل بالغ مسلمان اس وہاں کے بڑی سے بڑی مسجد میں آئیں اور نہ سما سکیں، حضرت امام یوسف سے جو روایت نادرہ اس کے حساب سے ایسی جگہ کو شہر سمجھا جائے گا اور وہاں جمعہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. تو گویا ہم نے یہاں آئے، ہم جب آپ نے آزاد جماعت صاحب ہیں، ہم نے کہا کہ شریعت کا جو مسئلہ، لیاقت صاحب نے بڑا واضح موقف بیان کیا کہ شرعی معاملات میں نہ تعلقات ہیں نہ دیگر معاملات ہیں، کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی. جو شرعی مسئلہ ہم واضح کر کے بیان کریں گے. انہوں نے ہمارے پاس باضابطہ لسٹ ایک دی ہے، یہاں کی آبادی کتنی ہے، جن میں مطلب عاقل بالغ مرد کتنے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد الحمدللہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں جمعہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج سے جمعے کا افتتاح ہوگا. مفتی صاحب قبلہ انشاءاللہ یہ خطبہ بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے. ہمارے ویسے بھی امام یہی ہیں، ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھنا الحمدللہ فخر سمجھتے ہیں، دل بھی مطمئن رہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو جمعہ قائم کرتا ہے، جیسے عالم علماء بلد یا عالم و مفتی کوئی بھی ہو، ہم لوگ تو نہیں ہیں لیکن جو بھی ہو، ہمیں لوگ کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کے آغاز کے ساتھ ساتھ امام جمعہ کو متعین کر دے. یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، کوئی کہے یا نہ کہے. تو ہم نے جب اراکانی کمیٹی سے مشورہ کیا، آزاد صاحب سے بطور خاص، انہوں نے الحمدللہ ہمیں ایک بڑی خوشخبری سنائی. اور ہم نے بھی یہ کہا اگر اس میں ہمارے محترم مولانا منظور صاحب جو ہیں، مولانا منظور رضا صاحب جو آرگنائزر ہیں جموں ڈویژن ساؤتھ الاولیاء کے، یہ جمعہ پڑھائیں گے. اگر ان کو کوئی عذر و اعتراض ہو تو وہ نہیں سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم لوگوں کو سب پر ان پہ فیتھ ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے. ان کے لیے ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا منظور رضا صاحب انشاءاللہ تعالی جمعہ کے جامع خطیب یعنی بڑے امام یہی رہیں گے. اب چونکہ لگاتار ان کو جمعوں کی مصروفیات بھی ہیں، تحریکی مصروفیات بھی ہیں، اس کی وجہ سے لگاتار آنا کبھی کبھی مشکل بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں ان کی نیابت کا انتظام بھی کرنا ہے. تو ہمارے یہاں عزیز شاگرد ایک موجود ہیں اس محفل میں، مولانا محمد مبارک. سبحان اللہ، نام بھی بڑا پیارا ہے. مبارک کہاں ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جائیں ذرا، ہم بھی چہرہ دیکھ لیں. یہ ہے ماشاءاللہ. اور ان کی داڑھی بھی ہے الحمدللہ. شرعی نقطہ نظر سے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ان کے پیچھے نماز ہونے میں. اور ظاہری طور پر اگر کوئی بھی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی شرعی طور پر نماز ہونے کے لیے امام میں جو شرائط چاہیے وہ الحمدللہ ان کے اندر ہیں. کسی کو بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کا جمعہ قائم ہوگا، اس تعلق سے جو بھی معاملات ہوں گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، مفتی اعظم جموں کشمیر زندہ باد. اس تعلق سے اگر کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی اور ذمہ دار آدمی بات کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ذمہ داری آپ کی نہیں ہے جواب دینا، وہ ذمہ داری میری ہے اور مفتی لیاقت صاحب کی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر ضرورت محسوس ہوئی جو آپ نے ہمیں معلومات فراہم کیا اس کے بیس پہ فتوے کی ضرورت ہو انشاءاللہ تعالی فتویٰ بھی دیں گے. اور یہ خالی جمعہ آغاز کر کے ہم جا نہیں رہے، انشاءاللہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کو ضرورت ہوگی اور ہمارے لیے حتی الوسع یہاں آنا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے یہاں آیا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے کا جو گھر بنایا اس گھر کو اللہ سلامت رکھے. اور بڑی بات یہ ہے اللہ پاک اسے ہمیں آباد کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. ہاں یہ اللہ کا گھر ہے. مدرسے تو کوئی 100-150 سال سے ایک سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے مسجدوں سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہوتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھائے جاتے تھے. اس لیے آپ جو امام صاحب یہاں رکھے جا رہے ہیں نائب امام، وہ پرماننٹ یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کے محلے کے جتنے بچے ہیں وہ یہاں لائیں، ان کو پڑھائیں. دنیا میں سب سے اچھا انسان، سب سے بہتر انسان
میں کہوں تو شاید آپ نہ مانے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا بھر میں اچھا انسان اگر دیکھنا ہے، اچھا بننا ہے، تو من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر انسان وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سیکھنے والا بھی دنیا میں سب سے بہتر اور قرآن سیکھنے والا بھی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے اولاد کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں، وہ نبی پاک کی زبان سے جو گارنٹی ملی ہے بہتر انسان ہونے کی، اگر بچوں کو بہتر انسان بنانا ہے، دنیاوی تعلیم اپنی جگہ اس کو وہ بھی دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے اس مسجد کا رخ کیجئے۔ اللہ پاک اس مکتب کو اور اس میں پڑھانے والوں کو، اس میں کا تعاون کرنے والوں کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو اللہ عزت اور شان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور علامہ داؤدی صاحب کو اللہ پاک جلد رہائی، باعزت رہائی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ